اگر میں اللہ ولی الذین، اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے، دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے۔ توجہ، ولی کہتے ہیں محب کو، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ یہ ولی نہیں لٹیرے، ولی نہیں جو تسبیح پہن لے، ولی وہ نہیں جو سر پہ پگڑی باندھ لے، ولی وہ نہیں ہے جو داڑھی رکھ لے، ولی وہ ہے جو شریعت کا تابع دار ہے، ولی جو ہے جو شریعت کی تابع داری کرتا ہے۔ ولی وہ نہیں ہے کہ بیٹھا منقرے میں گھما کے لوگوں کو تسبیح اور تویز دیتا رہے، اسے ولی نہیں کہتے۔ غلط معیار ولایت کا، ولی کا جب سے لوگوں نے غلط معیار لیا ہے اور غلط معیار پہ چلتے ہیں، تو اسی لیے پھر دو نمبری بھی ہوتی ہے، دھوکے بھی کھاتے ہیں، فراڈ بھی ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے ہیں اے جی یہ ہے ہی دو نمبر۔ آپ نے ولی کیا، ولی وہ ہے جو شریعت کا تابع دار ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت پہ چلتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جو شریعت پہ چلتا ہے، جو شریعت سے دور ہو وہ اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی محب کو کہتے ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو، آپ سفید داڑھی کو دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں، آپ پگڑی کو دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں، آپ تسبیح کو دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ان دھوکوں پہ مت جائیے۔ لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، لوگوں نے لبادہ اوڑھ لیا ہے، انہیں پتا ہے کہ میں نے دھوکہ کیسے دینا ہے۔ اب تو لوگوں کو لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ کیسے دینا ہے، آپ کو فراڈ کیسے لگانا ہے۔ تھوڑی سی داڑھی رکھ لو، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو، ذرا فیئر لولی کریم شریم لگاؤ، تھوڑے سے وہ ہوتا نا پھر وہ کہتے پیر سونا سی ماشاءاللہ، چہرے پہ نور بڑا تھا ماشاءاللہ۔ تو لوگوں کو پتا کہ دھوکہ کیسے دینا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر بلال تو ولایت سے نکل گیا، حضرت بلال تو اللہ کے ولی نہ ہوئے۔ پھر جتنے بھی سوڈان کے لوگ ہیں یہ اللہ کے ولی تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جتنے بیچارے جو اس رنگ کے ہیں، سرکار نے تو فرمایا گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ جو متقی ہے، اللہ کے ہاں وہ جو پرہیزگار ہے۔ ہمارے ہاں معیار ہی غلط ہے، شریعت کا نہ معیار ہے نہ دین کا معیار ہے۔ جب معیار غلط ہوتا ہے تو چیزیں غلط ہی پرکھی جاتی ہیں۔ میں تو ان پیروں کا قائل ہی نہیں ہوں جو لوگوں کو لوٹے۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان پیروں کے قائل ہیں، ہم ان ولیوں کے قائل ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، بات بڑی مزے کی ہے، آیا کہنے لگا کہ میں جناب علی میں مجبور ہوں، کوئی پیسے چاہیے مجھے، پیسے۔ فرمایا نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا کہ میرے پاس نا ابھی کچھ نہیں ہے۔ نام مرادوں کے بینک بیلنس ختم نہیں ہوتے، خبیثوں کے گاڑیاں ان کی دیکھو 171، کپڑے ان کے دیکھو 171، پیسہ ان کے پاس ختم نہیں ہوتا۔ اے ولی کون سے؟ میں دو نمبروں کی بات کر رہا ہوں۔ پیسہ ہونا کوئی حرام نہیں ہے، پیسہ ہونا ولایت سے منافی نہیں ہے، گاڑی ہونا ولایت کے منافی نہیں ہے۔ یہ جو دو نمبر طریقوں سے انہوں نے کمائی ہوئی ہیں۔ اب شیخ نظام الدین کو کہا کہ میں پیسے چاہتا ہوں، میں میرے پاس نہیں ہے، بیٹھ جا کہیں سے آگے تو دے دوں گا۔ بڑی پیاری بات، میرات العاشقین میں یہ بات لکھی ہے۔ کہتا وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، وہ بھی کیسے اللہ کے ولی تھے، ہاتھ پھیلانا ان کو بھی نہیں آتا تھا نا، ولایت میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، انہوں نے کہا جی صحیح ہو، میں آیا تھا دور سے آیا تھا بڑی امید لے کے، کچھ ہو تو میرا گزارا ہو جائے۔ تو میں یار میرے پاس کچھ نہیں۔ پھر وقت گزرا وقت گزرا، اس نے پھر مانگی، اس نے کہا صحیح کچھ میں غریب آدمی ہوں، دور سے آیا ہوں بڑی امید لگا کے۔ فرمایا یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا کر یہ میری جوتی ہے میرے پاس ہے، میری جوتی لے جا، اس کو تو بیچ دینا، میری جوتی کو جو تجھے مل جائے لے لینا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا چلو نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے، جوتی ہی صحیح حضرت کی، ٹھیک ہے نا، یہ دے کے میں کوئی نہ کوئی مجھے مل جائیں گے، 2-4 آنے مل جائیں گے، 2 روپے مل جائیں گے، کچھ تو ملے گا۔ وہ جوتی کو لے کے نہ چل پڑا۔ پہلے لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تھے، جنگلوں کا سفر ہوتا تھا، چل پڑا، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، جیسے بندہ جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس نے تو کدھر، انہیں تو کدھر، جیسے بندہ پوچھتا ہے حال بھی، انہوں نے پوچھا، اس نے کہا یار میں اس طرح نہ بڑی امید لگا کے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا نام سنا تھا، گیا تھا، مجبور تھا، انہوں نے کچھ مجھے دیا نہیں۔ بات بڑی سنیں مزے کی، انہوں نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، مجھے جوتی دے دی، کہا یہ جوتی ہے، یہ جوتی لے جا۔ میں نے کہا یار یہ میرے پاس نا، توجہ، میں نے کہا یار یہ میرے پاس نا کئی اونٹوں پہ سامان لدا ہوا،
توجہ، کئی اونٹوں پہ سامان لدا ہوا ہے، سودا کرتا ہے، جوتی مجھے دے دے، سارا سامان تو لے جا۔ ہم ان فقیروں کی بات کرتے ہیں، ہم ان بزرگوں کی بات کرتے ہیں جن سے بیعت ہونے کا مزہ تو ہے، جو شریعت پہ چلیں، اللہ کی راہ پہ چلیں، اللہ والے ہوں۔ ان 2 نمبر لٹیروں سے کیا، جنہیں نہ نماز کا پتہ، نہ عزت کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ ان کا سودا وہ تو خوش ہو گیا، اس نے کہا اونٹوں پہ اتنا سامان ہے، میں لوں کو جوتی ادھر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں سودا، مجھے جوتی دی، سامان اتنا پنی، ہزاروں کا سامان، درہم اور دینار کا لے لیا۔ اس بندے نے جوتی لی، اس بندے نے جوتی لے کے ڈالی زندگی اور سر پہ رکھ لی، جوتی سر پہ رکھ لی، رکھ کے چل پڑا۔ ہاں، جب گیا نا، پہنچا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا سودا سستا کر لیا تم نے، سودا بڑا سستا کر لیا تم نے۔ تو پتہ کون تھا؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے جوتی سامان دے کے ہزاروں کا سودا کیا تھا، کیونکہ امیر خسرو بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تجارت کیا کرتے تھے، سارا تجارت کا سامان دے کے ایک شیخ کی جوتی خرید لی۔ ہم اس کے قائل ہیں ایسا شیخ ہو اس کی جوتی بھی خریدی جائے، اگر 2 نمبر ہو تو اس جوتی سے مارا بھی جائے اس کو، 2 نمبر کو۔ ہم اس فقیر کے قائل ہیں کہ اپنی جوتی دے دی ہے، اپنی، یہ سناتے ہیں بڑے 2 نمبر پیر بڑی بات سناتے ہیں، پتہ کیا، لوگوں کو مٹھورتے ہیں، اگلی بات کرتے ہیں، سنو اگلی بات کیا، دیکھو شیخ کی کتنی قدر ہے کہ سامان تجارت کا اتنا دے کے جوتی کا سودا کر لیا۔ اوے لعین، پوری بات کیوں نہیں کرتا کہ اس تمہارے شیخ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا اور شیخ نے کسی سے مانگا نہیں ہے، سوال نہیں کیا، وہ فقیر بھی کیسا تھا، شریعت کا تابعدار، تمہارے پاس تو منہ سے تمہیں پتہ ہوتا ہے، میں اس کا قائل ہی نہیں، پتہ ہوتا ہے پیر کو میرا فلاں مرید یہ غریب ہے، مجھے دکھاؤ کائنات کے اندر کون سا ایسا پیر ہے جو یہ پتہ ہے اس پیر کو یہ میرا مرید کروڑوں پتی ہے، اور یہ پتہ ہے یہ بیچارہ ریڈی لگاتا ہے، غریب ہے، خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، مجھے دکھا کے لاؤ دکھاؤ ایسا پیر نام کے، کہو کبھی جاوید اس کو دے 2 لاکھ روپیہ، یہ اپنی مزدوری کرے، کھڑا ہو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ سب 2 نمبر اور فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ زندگی کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ ایک پیر مجھے ایسا لا کے دکھا دو جسے پتہ ہو کروڑوں پتی آدمی ہے، کبھی کہا کہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے، یہ بیچارہ غریب ہے، کئیوں کا پتہ ہے مرید غریب ہے، اور غریب مرید تو لائن پہ لگتا ہے، کہتے ہیں جی ملتے ہیں حضرت صاحب ساری رات میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، حضرت صاحب کی بارگاہ بڑی لمبی ہے، پیر صاحب کی بارگاہ بڑی لمبی ہے، نام کیا ہے، بڑی ملاقات ہے، بڑی شفقت ہے۔ ہمیں نہیں دکھانے کی، ان لوگوں کو دکھانے کی وہ پتہ کچھ نہیں ہے۔ اس جوید سے تو گھنٹہ اندر اے سی والے کمرے میں ملاقات ہوتی ہے، وہ اس غریب کے لیے ایک لمحے کے لیے لائن ہے۔ یہ دوہرا معیار فقیر کا نہیں ہوتا، 2 نمبر پیر کا ہو سکتا ہے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے، وہ معیار یہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے کٹہرے میں حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کی بات بتاؤں، جو پیر پٹھان وہ اللہ کا ولی ہے، دنیا جانتی ہے، یہ سارے کے سارے سلسلے پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ وہ ہیں کہ پیر سیال والا سلسلہ، گولڑے والا سلسلہ، خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ والا سلسلہ، یہ سارے سلسلے پیر پٹھان سے جا کے ملتے ہیں، سارے انہی کے مرید ہیں۔ پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کا یہ ہوتا تھا، سارے یعنی کہ جو عمراء ہوتے تھے، امیر لوگ، پیسے والے لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے کھانا وہ علیحدہ ہوتا تھا، پاس پتہ کسے بٹھاتے تھے، ان لوگوں کو، ادھر ہوتے تھے غریب لوگ پاس بیٹھنے والے، ادھر جو دائیں طرف جو بیٹھا کرتے تھے وہ علماء بیٹھا کرتے تھے، علماء کو بیٹھ کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ فرمایا تم ہو حقدار، اور جو پیسے والے چودھری ملک ہوتے تھے انہیں پیچھے بٹھایا کرتے تھے، تم پیچھے بیٹھو۔ یہ فقیر چاہیے ہمیں، یہ کیا پاس بیٹھے پیر کے کھانا وہ کھاتا ہے جو چودھری اور ملک ہے، غریب بیچارہ وہاں اس بیچارے کو لسی بھی نہیں ملتی، پانی بھی پورا نہیں ملتا۔ شریعت میں کہیں بھی ایسے 2 نمبر پیروں کی گنجائش نہیں۔ پیر وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ بعض مجھے کہتے ہیں میں جاتا ہوں جی مجھے اللہ یاد آتا ہے، یہ بھی کہانی بتا دوں، کہانیاں بہت ہیں، میں جو ان کی کہانیاں جانتا، یہ جو تمہیں اللہ یاد آتا ہے نا، یہ تمہاری عقیدت کی وجہ سے یاد آتا ہے، وہ خالی ہے خود، کیونکہ تم بڑے پاکیزہ ہو کے گئے ہو، یہ تمہاری پاکیزگی کی اللہ نے برکت رکھی ہے، اس پاکیزگی کی وجہ سے تم محسوس کر رہے ہو کہ مجھے فیض مل رہا ہے۔
یہ تمہاری پاکیزگی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو خود خالی ہے بیچارہ، ساری رات گدوں پہ سونا، عیش و عشرت سے سونا۔ فقیر بندہ ایسے نہیں سوتا، فقیر بندہ کیسے سوتا ہے؟ حضور غوث اعظم بننا نام لینا آسان ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں ساری رات کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور فرمایا اپنے آپ کو باندھ بھی لیتا ہوں، ایک پاؤں پہ بھی کھڑا ہوتا ہوں، پھر عبادت کرتا ہوں۔ 40 سال فرمایا عشاء کے وضو سے فقیر نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ ولایت ہوتی ہے، ولایت یہ نہیں ہوتی، ولایت یہ ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کی ہمدردی رکھتا ہو۔ ولایت وہ ہوتی ہے جو شریعت پہ چلتا ہو۔ ولایت وہ ہوتی، تاریخ اٹھا لیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، مجھے ایسا ولی دکھا دیں جس کی دوستیاں امیروں سے ہوں، جس کے کھانے امیروں کے ساتھ ہوں۔ 14 صدیوں کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم نے بھی کوئی 2-4 کتابیں پڑھی اور دیکھی ہیں، مجھے ایک کتاب کا حوالہ لا کے دکھا دیں جہاں اللہ کے ولی کی دوستی امیروں سے ہو۔ ایسی ایک بات بھی کتاب سے نہیں ملے گی۔ اللہ والوں کی دوستی رہی فقیروں سے، وہ رکھتے ہی دوستی فقیروں سے ہیں، وہ غریبوں سے دوستی رکھتے ہیں، وہ امیروں سے نہیں رکھتے۔ تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یخرجہم من الظلمات، نکالتے ہیں ان کو ظلمت سے نور کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ظلمت سے نور کی طرف لے جائے، اندھیروں سے نکالے نور کی طرف لے کے آئے۔ یہ سالے خود بھی اندھیروں میں ڈوبے ہیں، دوسروں کو بھی اندھیرے میں ڈوبوتے ہیں، یہ کون سے ولی ہیں؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی کون سے ہیں؟ طاغوت ہیں، شیطان ان کے ولی ہیں، شیطان ہیں، سرکش ہیں، جو اللہ سے دور کرتے ہیں، وہ ولی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے ظلمت کی طرف لے کے آتے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلتے رہیں۔